بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گنہگار کے جنازے میں شرکت پر سارے گنہگاروں کی مغفرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار آدمی تھا جس سے لوگوں نے بیزار ہو کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ آدمی ایک ویرانے میں رہنے لگا تھا، اور جب اس کی موت کا وقت ہوا اور وہ انتقال کر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارے ایک ولی کی فلاں جگہ وفات ہو گئی ہے، آپ اس کو غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھیں، اور لوگوں کو بتلا دیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے تو میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، اور کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا گنہگار آدمی تھا، اور ہم لوگوں نے تنگ آ کر اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ یہ بات تو سچ ہے کہ یہ آدمی گنہگار تھا، مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار یا دوست نظر نہیں آیا، اور خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کیا، اور آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہنے لگا اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ اور تیری بستیوں سے نکالا ہوا غریب الوطن ہوں۔ اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کمی ہو جاتی ہے تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہیں کرتا۔ میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے آپ کی ذات کے کوئی نہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں یہ نازل کیا ہے کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، بس میری امید میں مجھے ناکام نہ فرمائیے۔ میں آپ سے بہت زیادہ امید لگا کر آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا میرے لیے یہ بات اچھی تھی کہ میں اس غریب الوطن کو رد کر دیتا
جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ افلاطون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاجواب کر دیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ افلاطون جو بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے عقل مند لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس کی تحقیقات دنیا میں آج بھی معتبر اور مسترد مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی جھونپڑی میں رہا کرتا تھا، لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا، اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ اس کی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا ہے اور بندوں کی جانب پھینک رہا ہے اور بندے اس کا نشانہ ہیں، اور اللہ کے تیر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، حوادثات ہیں۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال پر فی البدیہہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کے بغل میں جا کر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا تو سامنے تیر پھینکے گا، اپنے بغل میں نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا، اور جو دور رہے گا ظاہر سی بات ہے کہ اسے تیر لگے گا۔ جب یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا ایسا فی البدیہہ جواب تو شاید دنیا میں کوئی دے نہ سکے، اور کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں، آپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو بہت بڑا عقل مند اور فلسفی ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے عبرت۔ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں۔ کسی بھی نبی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ دعا بھی ہے رب ارنی انظر الیک، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، وہ کلیم اللہ تھے۔ اصول یہ ہے کہ جس سے بات کی جاتی ہے تو اگلا مرحلہ پھر دیکھنے کا ہی آتا ہے، ملاقات ہی کا آتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں کون سا ملتا ہوں، بات ہی تو کرتا ہوں، میسیج ہی تو کرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو پہلے اسٹیپ پر نہ روکیں تو پھر اس کے بعد صرف بات نہیں رہ جائے گی، ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں سے صرف بات کرتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے۔ بات کرنا پہلا اسٹیپ ہے، ملاقات دوسرا اسٹیپ ہے۔ اگر آپ بات پر خدگن یعنی روک نہیں لگائیں گے تو آگے جا سکتے ہیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے۔ کرامن کاتبین کی ڈیوٹی، ہم اپنی زبان کے معاملے میں آج ہی سے فکر مند ہوں۔ جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ کرامن کاتبین فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ انہیں کام دیا گیا ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرے زبان سے، اعضائے جوارح سے، اسے نوٹ کرتے رہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔
اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھتے رہتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ اللہ رب العزت کے یہاں کھلے گا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن یہ فرشتے لکھتے بھی رہتے ہیں، ہر حرف لکھا جا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ سوچیں تو صحیح، کیسے جواب دیں گے کہ ہم فلاں سے بات کیا کرتے تھے، فلاں سے بات کرتے تھے؟ اللہ رب العزت جب پوچھیں گے، سوچیں کیسے جواب دو گے؟ یا تو پھر اس کا کوئی جواب تیار کر لیں، یا پھر آسان طریقہ ہے کہ جواب تو یہ ہے کہ کوئی نہیں، توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس چیز سے رک جائیں، اور اسی میں ہماری نجات بھی ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔